ہم پاک و ہند میں رہنے والے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ ہماری ماؤں نے خمیروں میں اور ہماری ماؤں نے اپنی لوریوں میں ہمیں رسول کی محبت دی ہے۔ اس پاک و ہند میں جب سرکار دو عالم نے ساری سمتوں کی طرف دعا کی تو اس طرف دعا نہ کی، ہندوستان کی طرف۔ تو صاحب نے پوچھا کہ سرکار دو عالم آپ نے اس رخ کی طرف دعا نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یعنی وہ خوشبو جو عاشقان رسول کی خوشبو تھی اس پاک دھرتی پہ، جو اولیاء اللہ کا ایک خاص گروہ تھا جس نے رسول خدا کے مشن کو اس قدر محبت اور پیار کے ساتھ چلایا کہ جس کی مثل اور مثال اس پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ اولیاء اللہ ایک ایسی ذات تھی جنہوں نے رسول کی خالص محبت کو لوگوں کے سینوں تک پہنچایا، اور ہمیں خوش قسمتی اور ناز ہے اس بات پہ کہ ہم نے ان ماؤں کی گودوں میں جنم لیا جو رسول سے محبت کی لوریاں سناتی تھیں، جو رسول کی محبت اور پیار میں ہمیں وہ نغمے سنائے رسول کی محبت میں، کہ آج اس دھرتی پہ ایسے ایسے عاشق اور صادق پیدا ہوئے کہ جو سرکار دو عالم کی نگاہ خاص، جو نگاہ نظر اور آپ کا علم غیب آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ 1400-1500 سال بعد جو ہے وہ اس دھرتی پہ میرے محبت کرنے والے، میرے پیار کرنے والے ایسے قائم ہوں گے کہ جن کی خوشبو سرکار مدینہ کو، اور جن کے روح کی ٹھنڈک اور جن کی محبت کی ٹھنڈک سرکار مدینہ کو 1400 سال پہلے جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں سرکار دو عالم کو علم غیب نہیں تھا، کس علم کی بات کرتے ہیں؟ علم غیب کی تو بات بہت چھوٹی سی ہے۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں، جو اس کائنات کی سب سے غائب ذات ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے سرکار دو عالم کے، تو جب وہ ذات غائب ہے، علم تو ذات کا محتاج ہے، ذات علم کا محتاج نہیں۔ جب ذات ہوگی تو علم ہوگا، تو جو وہ اتنی قدیم ذات ہے، سب سے بڑا علم اس کائنات کا علم غیب جو ہے وہ اللہ کی صورت ہے۔ وہ جس صورت میں وہ ذات موجود ہے، سرکار دو عالم وہ ہستی ہیں، وہ پاک ذات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اپنے حقیقی جاہ و جلال اور اپنے کمال میں دیکھا۔ باقی کائنات میں کوئی کسی ایسی ذات موجود نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے خدا کو دیکھا۔ سرکار صدیق اکبر نے پوچھا سرکار دو عالم سے کہ آپ نے ہمارے خدا کو دیکھا؟ تو سرکار دو عالم مسکرا کے فرمایا، اے صدیق، میں نے اپنے خدا کو ایسے دیکھا جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی ان اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ جس ہستی کے وجود کی ظاہری آنکھ، جس کو لوگ بشر کہتے ہیں، وہ بشر تھا یا وہ جیسے بھی تھا، وہ نور تھا، ان چیزوں سے مبرہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ اس کی یہ بشری وجود کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کے نور کو اور اللہ کی صورت کو حقیقی روپ میں دیکھ سکتی ہے۔ اور جب دوسرے موسیٰ کلیم اللہ کی بات کریں تو موسیٰ کلیم اللہ وہ پاک نبی ہیں کہ جن کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے میں وہ اہلیت نہیں ہے۔ یعنی جو تجلی کہتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ تجلی جو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ پہ دیکھی، وہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں پڑی تھی۔ وہ تجلی جب کوہ طور پہ پڑی تو اس تجلی کو گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے نبی کی اس بصارت اور بصیرت پہ۔ بصیرت کی تو انتہا کوئی نہیں جان سکتا، بصارت کی انتہا کو کیا دینے کہ جس کی بصارت نے نور الہی کو اپنے ایسے دیکھا، قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تک اتنے قرب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا۔ پھر اس ہستی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی علم غیب کی بات کرے تو اس کو یہ دیکھ کے احساس ہونا چاہیے کہ بھائی جو ذات اپنے رب کو ڈائریکٹ اس کے پاس، اس کے سامنے بیٹھ کے حالت وجود میں، اس ظاہری وجود کے ساتھ، کسی خواب میں نہیں، ظاہری وجود کے ساتھ دیکھے اور اس کی نظر ڈگمگائے نہ، اس کی نظر میں جنبش نہ آئے، جو جنت اور دوزخ کی سیر کرے اور کسی چیز پہ نگاہ نہ ٹھہرے، کیونکہ جن کی نگاہ اللہ کی صورت اور اللہ کے نور پہ کھڑی ہو، ان کی نگاہ کسی دوسری چیز پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو صاحبان محترم، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جیسے میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جنہ اکھیں دلور ڈٹھا، اصحاب رسول ایسے نہیں تھے کہتے فدا کامی و ابی یا رسول اللہ، انہوں نے پتا تھا، ان کو وہ جانتے تھے کہ جنہ اکھیں دلور ڈٹھا او اکھیں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیوں ہونا ساں لگ پیاں۔ آپ فرماتے تھے اصحاب رسول کو پتا تھا کہ ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے ڈائریکٹ ان آنکھوں کو دیکھا ہوا ہے جن آنکھوں نے اللہ کے نور کو ڈائریکٹ سامنے بیٹھ کے دیکھا ہوا تھا۔
یہ وہی آنکھیں تھیں۔ میاں صاحب نے اسی اپنے وجد میں یہ چیز دیکھی تھی اور کہا تھا جن آنکھوں نے میرے محبوب کو دیکھ لیا ہے میں نے انہی کو دیکھ لیا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا ہے۔ تو صاحبان محترم، ہم اس کائنات میں نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تو بعد کی بات ہیں، سب سے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کا دیدار ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃیں سب جب پوری ہوں گی، چاہے وہ پوری ہو جائیں، لیکن جب اللہ آخرت میں پوچھے گا کیا تم نے مجھ سے ملاقات کرنے کی خواہش کی، جو قرآن کریم میں بار بار اللہ نے اس چیز کو فرمایا ہے کہ کیا تم نے مجھ سے ملاقات کرنے کی، مجھے دیکھنے کی چاہت کی، تو جب ہم چاہت ہی نہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کیسے؟ تو ہمیں سورت مصطفیٰ وہ سبق دیتی ہے کہ وہ ساری چیزیں تو بعد کی بات ہیں، معراج دیدار کا نام ہے۔ جب نماز کی معراج ہوتی ہے، نماز اپنی کامل معراج تک پہنچتی ہے تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کا وصل ہوتا ہے صاحبان۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کی سچی محبت اور معرفت نصیب کرے اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔